دوستو السلام علیکم، آداب۔ 10ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو میں شبیب رضوی کی پہلی غزل، آج ہم اس کی تشریح و توضیح کرتے ہیں۔ مطلع ہے: کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: کتاب لکھی ہوئی چیز، گویا قلم کی زبان، حرف تر بحث و مباحثہ، بات کلام، مباحثہ بات چیت ڈسکشن، در دروازہ۔ تو دوستو اس کی تشریح یوں ہے: شاعر شبیب رضوی اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے محبوب تو نے خط و کتابت کو منقطع کیا ہے اور قلم کی زبان سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، تاہم بحث و تمہیس اور بات چیت پہ قدغن نہیں لگانا، باہم دیگر تخاطب کا سلسلہ جاری رکھنا اور گھر کا دروازہ سدا کھلا رکھنا، یہ میری التجا ہے۔ شاعر شبیب رضوی اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ اے میرے معشوق تو نے خط و کتابت کو منقطع کیا ہے اور قلم کی زبان سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، تاہم بحث و تمہیس اور بات چیت پر قدغن نہیں لگانا، باہم دیگر تخاطب کا سلسلہ جاری رکھنا اور گھر کا دروازہ سدا کھلا رکھنا، یہ میری التجا ہے۔ غزل کا ایک اور شعر: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: سکوت شب رات کی خاموشی، رات کی خاموشی، اکتانا کسی چیز سے تنگ آنا، لوٹنا واپس آنا۔ تو اس طرح سے اس شعر کا ترجمہ و تشریح یوں ہے: شاعر شبیب رضوی اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، رات کی تاریکی میں بھی اور خاموشی و سکوت کے ماحول میں بھی میں آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں۔ آپ کے دروازے پہ پہنچ کے بھی اگر مجھے نا امیدی کا سامنا ہوا تو میں گھر لوٹ جاؤں گا۔ میں نے اندیشہ کرتے ہوئے بچوں کو گھر کے دروازے کھلے رکھنے کو کہا ہے۔ شاعر شبیب رضوی اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، رات کی تاریکی میں بھی اور خاموشی و سکوت کے ماحول میں بھی میں آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں۔ آپ کے دروازے پہ پہنچ کر بھی اگر مجھے نا امیدی کا سامنا ہوا تو میں گھر لوٹ جاؤں گا۔ میں نے اندیشہ کرتے ہوئے بچوں کو گھر کے دروازے کھلے رکھنے کو کہا ہے۔ اس غزل کا ایک اور شعر شبیب رضوی کی غزل: ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: شرط کنڈیشن، کسی چیز پر شرط لگانا، سایہ رحمت رحمت کا سایہ، شیڈوز آف بلیسنگز، ضد کسی چیز پر اڑے رہنا۔ کوفہ عراق کا ایک شہر، اس میں تلمیحی انداز ہے جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی۔ سر کھلا رکھنا، شہادت کے لیے تیار رہنا۔ تشریح: اس شعر میں شبیب رضوی اپنے محبوب کے تئیں والہانہ عشق و محبت میں ترحم اور رحمت برسانے کی شرط لگاتے ہیں، مگر محبوب کی انا اور ضد یہ ہے کہ ہر حال میں اپنا سر کوفے میں ہمیشہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں شبیب رضوی اپنے محبوب کے تئیں والہانہ عشق و محبت میں ترحم اور رحمت برسانے کی شرط لگاتے ہیں، مگر محبوب کی انا اور ضد یہ ہے کہ ہر حال میں اپنا سر کوفے میں ہمیشہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس شعر میں صنعت تلمیح کا ایک مناسب استعمال ہے۔ اس غزل کا ایک اور شعر یوں ہے: شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پر کھلا رکھنا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: شکستگی ٹوٹ جانا، بریک ظاہر نمودار، لازم مینڈیٹری وجوبی، دھارا ہواؤں کا دھارا، پر پنکھ ونگز۔ شاعر شبیب رضوی اس شعر میں کہتے ہیں: اے میرے مخاطب، ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرو اور اپنے آپ کو پرندے سے تشبیہ
دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے طائر سبک رفتار، کبھی بھی پرواز کے دوران شکستگی کا مظاہرہ نہ کرو، اپنے پر تیز ہواؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ اونچی پرواز وہی کر سکتا ہے جو تیز ہواؤں اور فضاؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شاعر شبیب رضوی کہتا ہے، اے میرے مخاطب، ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرو، اور اپنے آپ کو پرندے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے طائر سبک رفتار، کبھی بھی پرواز کے دوران شکستگی کا مظاہرہ نہ کرو، اپنے پر تیز ہواؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھو۔ اونچی پرواز وہی کر سکتا ہے جو تیز ہواؤں اور فضاؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس غزل کا آخری شعر، جسے ہم مقطع کہتے ہیں، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ، بڑھے یا کھچے، دراز ہونا یا تنگ، نصیب مقدر قسمت، فرض واجبی کام، دستے ہنر ہنر کا ہاتھ۔ اس کا ترجمہ و تشریح، شاعر شبیب رضوی قوت قلم اور تخلیقیت کو بیان کرتے ہوئے قوت قلم اور تخلیقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا سروکار فن کے مظاہرے، فن کو ظاہر کرنے کے حوالے سے کام کرنے کے ساتھ ہے۔ ہم قلم کی زبان سے بات کرتے رہیں گے اور دست ہنر کھلا رکھیں گے۔ ہمارے مقابلے میں دوسروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہاتھ کی وسعتوں کا مظاہرہ کریں یا کہ مٹھی بند کر کے بیٹھیں، لیکن ہمارے قلم کی آسودگی ایک کھلا باب ہے۔ شاعر شبیب رضوی قوت قلم اور تخلیقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا سروکار فن کو ظاہر کرنے کے حوالے سے کام کرنے کے ساتھ ہے۔ ہم قلم کی زبان سے بات کرتے رہیں گے اور دست ہنر کھلا رکھیں گے۔ ہمارے مقابلے میں دوسروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہاتھ کی وسعتوں کا مظاہرہ کریں یا نہ کریں، یا کہ مٹھی بند کر کے بیٹھیں، لیکن ہمارے قلم کی آسودگی ایک کھلی کتاب ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ شبیب رضوی کی یہ غزل اختتام کو پہنچی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ایک اور غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا شکریہ۔